اب اس سے آگے 151 نمبر آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور اس میں کر دوں تاکہ بات اور بھی جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، مضبوط ہو جائے، کہ یہ جو صرف قبلہ کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان بھی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور آپ کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے پیروکار تھے، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیوں رخ پھیر رہے ہیں، آپ جو نماز کے اندر قبلہ کی طرف سے رخ پھیر کے دوسرے کی طرف رخ کیا ہے، یہ کیوں آپ نے کیا ہے؟ یعنی کسی قسم کا کوئی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مقصد تھا کہ اللہ کریم یہ بھی واضح فرمانا چاہتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھیں یا آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جدھر بھی آپ رخ کریں گے آپ کے پیروکار اس آپ کے پیچھے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ صرف آپ نے اپنا چہرہ ہی تبدیل نہیں کرنا، تحویل قبلہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پھیرنا، یہ آپ کے پیروکاروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رخ پھیرنا صرف یہی بات واضح نہیں کرتا کہ آپ نے ایک قبلہ سے رخ پھیر کے دوسرے قبلہ کی طرف بس رخ ہی کرنا ہے، بلکہ اس میں واضح بات یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو جائے۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب آپ رخ پھیرو گے تو جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے، رخ نہیں پھیریں گے، اعتراض کریں گے کہ کیوں رخ پھیرا ہے آپ نے، پہلے قبلہ کو کیوں چھوڑا ہے، تو اس کے اندر ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا اخلاق بھی درست ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جو کرتے ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے، آپ کی پیروی ہے، اور یہی آپ کی پیروی اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے۔ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا ہی رخ نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہے۔ صرف چہرہ ہی نہیں بدلنا، رخ ہی نہیں پھیرنا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو آپ نے بدلنا ہے۔ اس میں یہ بھی ایک اشارہ بیان کیا گیا۔ اب آگے 151 نمبر آیہ کریمہ ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ کریم نے فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے تم جو نہیں جانتے تھے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت مبارکہ ہے، آپ کے جو منصب کے مطابق جو آپ کے فرائض ہیں، جو آپ نے پہنچانا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے پہلے سپارے میں جو ہم نے کل سماعت کیا تھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی مالک کائنات وہ محبوب رسول بھیج، اس کو مبعوث فرما، جو کیا کرے، جو آ کے تیری کتاب کی آیات تلاوت کرے، جو تلاوت کرنے کے بعد حکمت کی کتاب کی تعلیم بھی دے اور پھر ان کو پاکیزہ بھی کرے۔ تو یہ ساری باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ذکر کی تھیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کو جواب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جواب ہے کہ اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہم نے ویسا رسول تمہارے درمیان تمہیں میں سے وہ بھیج دیا ہے۔ پھر اس کے آگے ذکر آتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ 152 نمبر آیہ کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس میں بڑی ایک لطیف بات ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کریم
مسلمان کی طلب کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ میری چاہت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، یعنی میرا بندہ اپنے مالک اور خالق کی چاہت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، اس کو یاد کرنے کی خواہش اس کے اندر پائی جاتی بھی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو مجھے یاد کر تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، گویا تو پہلے پہل کر اور پھر میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں نا کہ بندہ اپنی مخصوص اور ایک مختصر سی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر اس پوری روئے زمین پر آنے والی نسلوں میں جاری فرما دیتا ہے۔ آج اولیاء کاملین کے جو ذکر اذکار امت کے اندر موجود ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ملاقات تو نہیں کی، ہم ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، سنگت کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے اور واعظ و نصیحت کے دوران علماء سے سنا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، اور پھر ہم ان کے مزارات پر تو جاتے ہیں، ہم یہ بھی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ زیارت بھی کی جائے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر باقی ہے۔ وہ یوں کہہ لیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو میرا اپنی تھوڑی سی زندگی میں ذکر کر، اپنی تھوڑی سی زندگی میں اپنی استطاعت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ میرا ذکر کر، پھر دیکھ میں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی تو میں نے رہنا ہے، اور جب تک میں باقی ہوں پھر تیرا ذکر بھی باقی رہے گا، پھر امت کے اندر روئے زمین پر جگہ جگہ تیرا ذکر ہوگا، اور پھر میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، کیونکہ تم نے مجھے یاد کیا، پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کریم نے ذکر کرنے کے بعد، یاد رکھنے کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میرا شکر بھی ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد 153 نمبر آیہ کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس میں صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس کے بعد وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس میں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تم اس حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ کون سی حقیقت؟ جو اللہ نے بیان فرما دی ہے کہ یہ شہید ہیں، اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے اللہ کے نام پر اس کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ہم اللہ کے راستے میں گن چن کے، گنتی کے حساب سے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ اچھا کام کرتے ہوئے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کب اس کام کو کریں گے جو ہم نے فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں جان پیش کر دے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جو تیرے پاس سب سے قیمتی چیز تھی وہ تم نے میرے راہ میں، میرے نام پر تم نے قربان کر دی، تو اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فرمایا تم نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تیرے پاس باقی کچھ نہیں رہا، ظاہری طور پر تم نے سب کچھ میرے نام پر نچھاور کر دیا، اب میں نے تمہیں ایسا باقی رکھا ہے کہ تیری اس بقا کو کوئی بندہ جان ہی نہیں سکے گا، اس حقیقت کا وہ شعور نہیں کر سکے گا، یعنی اس کی عقل سے ماورا ہو گیا۔